بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احساس کی قربانی 2023 کی اپیل لے کر آپ کا میزبان سید سلمان گل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ مختلف میزبانوں کی شکل میں یہ اذان محبت ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ دی جا رہی ہے، شب و روز دی جا رہی ہے، اور وجہ سبب اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ ہمارے جو نوبل کاز ہے کہ ہم نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں تک اس عید الاضحیٰ پہ بھی قربانی کا گوشت پہنچانا ہے۔ جی ہاں، وہ قربانی کا گوشت کہ جسے سفید پوش سے سفید پوش بھی کوئی فرد ہو تو وہ بھی لیتے ہوئے اپنی آپ کہہ لیجیے اپنے لیے شرمندگی محسوس نہیں کرتا، اپنے لیے کسی قسم کی وہ تضییق محسوس نہیں کرتا، اسے قطار در قطار کھڑا نہیں ہونا پڑتا، اس کے گھروں پر یہ گوشت پہنچایا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو وہاں بلایا بھی جاتا ہے تو بڑے عزت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ان کو قربانی کا گوشت دیا جاتا ہے۔ اس برس بھی احساس قربانی کرنے جا رہا ہے، اجتماعی قربانی، بہت بڑی، پاکستان کی بہت بڑی اجتماعی قربانی کہ جس میں آپ بھی اپنی جانب سے اپنی قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا اپنا حصہ، آپ کے مرحوم والدین کے نام پر کی گئی قربانی، آپ کے بچوں کے نام پر کی گئی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جدید ذہن نے ایک سوال ابھارا کئی برس پہلے، اور سوال یہ تھا کہ عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں 5 لاکھ کے جانور کی قربانی کرتے ہیں آپ لوگ، 10 لاکھ کے جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ 10 لاکھ روپے میں تو نہ جانے کتنی بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے، 10 لاکھ میں تو نہ جانے کتنے بھوکوں کو خوراک مل سکتی ہے، 10 لاکھ میں تو نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد ہو جائے گی، کتنے لوگوں کو روزگار مل جائے گا جناب، چھوٹا موٹا کاروبار ہو جائے گا۔ 10 لاکھ روپیہ، اور آپ ایک جانور اٹھا کے لے آتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو کیا مطلب محدود پیسوں میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس دن مطلب یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اتنے سارے لوگوں کی مختلف انداز سے مدد ہو سکتی ہے؟ مطلب تعجب ہے، حیرت ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کے حکم پر خون بہاؤ اور بہانا ہے۔ یہ تو ہمارے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ 365 دن تک میرے نام پہ جانور کے ذبیحے پیش کرو گو، کہ نفلی طور پر اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، صاحبان من اپنی بلائیں نہ کہ دوسرے کی۔ اگر آپ نفلی صدقہ بھی کبھی، آپ یاد ہے آپ کے ماں باپ، اب جدید دور کے لوگ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہیں بہت فاسٹ اپلیکیشنز مل گئی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں گرے ہوئے لوگ، 24 گھنٹے موبائل پر شارٹ ویڈیوز دیکھنے والے نوجوان نسل کے لوگ کیا کریں گے؟ فارغ وقت میں اپلیکیشنز پہ بیزی ہیں، اپلیکیشنز پر بھٹکے ہوئے بھٹکانے والے لوگ آ کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 365 دن میں بھی جب کبھی ذبیحہ کیا کسی نے، اپنے مطلب بڑے نصیحت کرتے تھے بیٹا اپنا صدقہ دے دے، کسی جاندار یا حلال جاندار کی جو ہے نا وہ قربانی دے دے، اور اسے غریبوں میں گوشت کو تقسیم کر دے تاکہ تیرے اوپر سے آفات و بلیات جو ہیں وہ ٹلتی رہیں۔ یہ مائیں بہنیں جو سن رہی ہوں گی وہ جانتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اجداد ہمیں اس طرح، ہمارے لیے فکر مند ہوتے تھے نا، وہ فکر مند ہوتے تھے، فوراً کہتے تھے کہ ذبیحہ پیش کر دو، اللہ کی راہ میں بکرا قربان کر دو، جی اللہ کی راہ میں گائے قربان کر دو، اونٹ کی قربانی دے دو، اور بلائیں ٹل جائیں گی، بہت ساری وبائیں ٹل جائیں گی۔ اللہ کی راہ میں جب وہ قربان ہوگا تو وہ بہت ساری آفتیں، بلائیں، ہماری اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، آسمانی، زمینی بلائیں اپنے اوپر لے کے ٹل پڑے گا، اور ہمیں جو ہے آزاد کرے گا۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ مجھے عام دنوں میں، اللہ کہہ ہی نہیں رہا آپ سے کہ آپ مجھے بکرا لا کے قربان کریں میرے نام پر، کوئی آپ پہ لازم نہیں کر رہا، کوئی اللہ آپ کو حکم نہیں دے رہا۔ جب آپ کرتے ہیں تو اللہ اس کا بدل بہرحال ضرور دیتا ہے، آپ کو آسان کرتا ہے آپ کی زندگی، صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے بھائی،
صدقہ لمبی عمر کر دیتا ہے انسان کی، تقدیر کو بدل دیتا ہے صدقہ۔ اور یہ بات ہو رہی ہے اس صدقے کی کہ جو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے فکر مند ہو کے آپ ہی کی بلائیں ٹالنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں۔ مگر یہ 3 دن عید الاضحیٰ کے 3 دن اللہ آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان 3 دنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہے کہ ان 3 دنوں میں ماں سوائے ان حلال ذبیحوں کے اللہ کو کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ قربانی کی جائے جانور کی، اور اللہ کے ہاں اس جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچا سکتے آپ، پہنچتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ نیت پہنچتی ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے، تیری رضا ہے، تیری منشا ہے، اس لیے میں اپنا مال اس ذبیحے کی صورت میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ نیت ہونی چاہیے، یا رب میں اس حلال جانور کے حلقوم پہ نہیں چھری چلا رہا، بلکہ میں اپنے نفس پہ چھری چلا رہا ہوں۔ اپنے نفس، تیرے حضور میری حیثیت یہ ہے کہ تو حکم کرے اور میں اپنی گردن پہ چھری چلوا لوں تیرے حکم پر۔ اللہ اکبر، وہ جو ابراہیم نے اسماعیل کی سکھائے کہ کس نے اسماعیل سکھائے، کس نے اسماعیل کو تھے آداب فرزندی، یہ وہ والی بات ہے۔ تو وہ وہی تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، میری بہنوں، میری ماؤں، یہ بات سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کے ہاں تمہاری سیونگز تو نہیں جا سکتی، تمہارے اساس سے تمہاری دولت، وہ جو فانی دنیا کی فانی خوبصورتیاں ہیں، بس یہیں تک محدود ہیں، اس سے منع نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مال کا استعمال کیسے۔ میں ایک عالم دین سے کہہ رہا تھا، حضور 3 باتوں میں تو مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اجازت جو ہے وہ ملی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تم نے پہن لیا یا رب کو دے دیا، یعنی صدقہ کر دیا۔ یعنی 3 باتوں کا ایک بہترین ترین مال کا ذریعہ استعمال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کی اس روشنی میں نکالا جا سکتا ہے۔ جو تم نے پہن لیا، یعنی اچھے سے، اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھا لباس، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب نے دیا ہے تو اچھی اور ہیلدی خوراک، طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت کریں گے، طاقت ملے گی، لوگوں کی مدد کریں گے، اچھی خوراک۔ اور جو تمہارا مال ہے تم نے رب کے حضور پیش کر دیا۔ مواقع 365 دن آپ کے منتظر رہتے ہیں، لیکن ان 365 دنوں میں رب تعالیٰ آپ کو یہ تو کہہ رہا ہے، عمومی طور پر حکم ہے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی ترغیب دلاؤ، رب تعالیٰ کا حکم بجا۔ اگر آپ نے 362 دن یہ نہیں کیا نا، ایک مثال دیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ کریں گے تو آپ ثواب سے مالا مال ہو، نہیں کریں گے گناہ نہیں ملے گا۔ کیونکہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا مومن بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، بخیل بھی مومن ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن پر فرض ہے کہ وہ سچ بولے، وہ لازم ہے بندہ مومن پر کہ وہ سچ بولے، سچ سنے، سچ آگے کہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض مواقعوں پہ یعنی صلح کروانے کی غرض سے اور دیگر معاملات کے جس سے مسلمانوں کو نفع ہو، وہاں بھی ہیلے کی صورت میں کہا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا اسی پہ، جب سچ اور جھوٹ کی بات ہوئی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ظاہر ہے ان سے جھوٹ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہوئے صحابی، آپ کے داماد، اللہ اکبر، اور شیر خدا، مردان قلندر، جس کا نام لے کے قلندر ہوئے، وہ علی۔ تو ایک موقع پر جب ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور حضرت علی ایک چبوترے پر بیٹھے تھے، سامنے بھی چبوترا تھا اور کوئی سرے راہ گلی تھی، تو کچھ لوگ پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کی جان کے لالے تھے، اور بھاگتا ہوا آیا اور حضرت علی کے پاس رکا، کہا علی میرے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہیں اور میری جان پہ بنا یہ ہے اور یہ لوگ مجھے مار دیں گے، تو یہاں آئیں گے تو ضرور آپ سے پوچھیں گے اور آپ کی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی کریں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ
سچے نبی کے ساتھ ہیں، تو اس لیے میری جان بچا لیجئے گا۔ اور وہ چلا گیا بھاگتا ہو۔ جب وہ لوگ پیچھے دوڑتے ہوئے ڈھونڈنے کے لیے آئے، کہا علی حضرت علی اس چبوترے سے اٹھ کر اس چبوترے پر چلے گئے اس کے جانے کے بعد۔ لوگ آئے، کہا علی کسی کو یہاں سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا؟ ایسے ایسے ہولیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں سے کوئی نہیں گزرا، کیونکہ اس سے قبل وہ یہاں نہیں بیٹھے تھے، سامنے بیٹھے تھے۔ یعنی کہ یہاں بھی احتیاط، جبکہ مومن کی جان بچانے کے لیے کہا جا سکتا مگر یہاں بھی آپ نے احتیاط کی اور یہاں بھی سچ ہی بولا، تو مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ ترین معیار اور مثال میں نے آپ کو دی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بہت ہی اعلیٰ ترین مثال ہے آپ کی سیرت سے ایک یہ واقعہ۔ بہرحال مومنوں، بندگان خدا، رحمان کے بندوں، آؤ آج تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے۔ آج تم مکۃ المکرمہ میں نہیں ہو، منی عرفات میں نہیں ہو، حاجیوں کے ساتھ نہیں ہو، کیا پتہ تمہارا یہ عمل تمہیں ان حجاج کرام میں شمار فرمائے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ لوگوں نے اپنے حج کو ترک کیا اور بندگان خدا کی مدد کی، یتیموں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی، اللہ نے انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا۔ بے شمار حاجیوں نے آ کر کہا کہ آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، ہم نے تو آپ کو منی میں بھی دیکھا، عرفات میں ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اور آپ تو حج کے تمام ارکان میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ یہ کیا واقعہ تھا صاحب جو آپ نے ہم سے اب بتانا بھی اور ہمیں ہمارے پڑوسی ہونے کے ناطے ہمیں اس کی معلومات دینا بھی پسند نہ فرمایا؟ کہا میں تو حج پر گیا نہیں۔ کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو آپ سے ملے ہیں۔ کہا واللہ میں حج پر نہیں گیا، ہاں کہ میں نے حج کے لیے رقم جمع کی ہوئی تھی، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے پڑوس میں جو ایک عورت ہے وہ مردار کا گوشت پکا رہی ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا یہ سارا پیسہ اسی کے نام پر اس عورت کو پیش کر دیا تاکہ اس کی گزر بسر اچھے سے ہو سکے۔ شاید رب تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں وہاں تمہارے ساتھ تھا، میں رہوں تو اپنوں کے درمیان، میرا دل ہو ملک حجاز میں۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شے پیش کریں گے جو آپ کو عزیز ہوگی۔ میں بتاؤں نا، آپ کو جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے مال سے بھی زیادہ، مگر اس دور میں فی زمانہ کچھ اقوام ایسی بھی ہیں، کچھ لوگ ہماری ان سے بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی ہے، ایسے لوگوں سے جنہیں جان سے بھی زیادہ مال عزیز ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اگر ان کا مال کوئی چھین رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی حجت کرتے ہیں کہ گولی پڑ جاتی ہے، مال نہیں چھوڑتے۔ ایسے واقعات سنے نا آپ نے کہ جی گولی مار دی، مال نہیں جانے دیا۔ تو اتنا عزیز مال جو انسان کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، جب وہ اللہ رب العزت کے حضور وہ پیش کرے گا تو آن دی ادر ہینڈ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک شخص جو مال سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ جب اللہ کے حضور 10 لاکھ روپے خرچ کر کے جانور لاتا ہے، 10 لاکھ، یہاں تو مطالبہ 10 لاکھ کا نہیں ہے، چند ہزار روپیوں کا، تو جب وہ لے کر آتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور قربان کرتا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے ہی، نہ کہ ریاکاری، مقابلے بازی اور نمود و نمائش کے لیے، تو اللہ رب العزت سوچے اس میں کس بات کی شبہ کی گنجائش ہے کہ رب اس سے راضی نہ ہوا ہوگا، اس کے مرتبہ کو بلند نہ کیا ہوگا۔ دنیا میں بھی اسے اللہ بہاریں لگائے گا اور آخرت میں تو وہ جانور اس کا منتظر ہے، اپنی سینگوں کے ساتھ آئے گا اس کی مغفرت کروانے کے لیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دعوے سے کہ آپ کا کچھ پڑا ہوا، آپ کی کوئی عبادت وہ آپ کے لیے وسیلہ بن جائے گی شفاعت کا، گو کہ کرنی چاہیے، مطلب یہ موٹیویشن مسلسل جاری رہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، اور قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام، لیکن قربانی ضرور قبول ہوگی۔ یہ جانور کل آپ اللہ کے حضور آپ کی سفارش کرے گا اگر آپ نے اخلاص سے اور سچی پکی نیت سے اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی بارگاہ میں ذبیحہ پیش کیا۔ اور اس کا ایک بہترین فارمولا میں آپ کو دیتے ہوئے اپنے مہمانوں کی جانب بڑھ رہا ہوں، آپ کا تعارف بھی کروا رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب قربانی کی تو ایک قربانی اپنی جانب سے کی اور ایک قربانی میری اور آپ کی، ہم سب کی جانب سے کی۔ اللہ اکبر! میرے نبی نے کسی موقع پر اپنی امت کو بھولنا پسند کیا؟ اللہ اکبر! پسند نہ کیا، یہ تو لفظ بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے۔ میرے نبی تو ایک لمحہ بھی اس امت کو بھولے نہیں، ہمیشہ اس امت کے لیے رب کے حضور فریاد جاری رہی۔ وہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کی سیرت کا مطالعہ کر کے کہ آپ کا دل ہمہ وقت اللہ سے اپنی امت کے لیے فریاد امتی 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 کہتا رہا۔ آپ کے اور میرے نام پر یہ جو سب آپ دیکھ رہے ہیں نا اور نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کے میرے نام پر میرے نبی نے قربان کیا ہے جانور ہر سال۔ کیا میں اور آپ
میرے نبی کے نام پر اس سال جانور قربان کریں گے؟ بس یہ سوال بھی ہے اور دعوت بھی ہے قربانی اپیل 2023 کے لیے. آئیے، بڑھ چڑھ کر آئیے. ہم تابع ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں. ہم مصطفی ہیں. اپنے مصطفی ہونے کا ثبوت دیں، اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیں اور بڑھ چڑھ کر آئیں. والہانہ طور پر اپنی قربانیاں پیش کریں. اور میری گزارش ہے کہ اپنی قربانی میں اگر 7 حصوں پر مشتمل جانور دیتے ہیں، پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے کہ یہ نام انشاءاللہ ہماری تمام قربانیاں رب کے حضور قبول کروائے گا. کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں نبی کے نام پہ قربانی کروں اور وہ رد ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے ناموں پہ، میرے گھر والوں کے نام پہ بھی جو قربانیاں ہوں گی وہ میرے نبی کے نام اور اس حصے کی وجہ سے سب کی سب اللہ قبول فرمائے گا. یہ میں آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ مقبول قربانی ہوگی. آئیے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنے اپنے حصے پیش کیجئے. میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ بڑے جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو آئیے، اور $525 کے ذریعے ایک بڑا جانور 7 حصوں پر مشتمل ہوگا اور پہلا حصہ میرے نبی کا ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے آقا کا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ بڑا جانور دینا چاہتے ہیں تو 7 نام لکھوا سکتے ہیں انکلوڈنگ پیس بی اپون ہم. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک حصہ اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو $75 کے ذریعے پاسبل ہے. اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بندہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے. تو اگر بکرا آپ کو پسند ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کا گوشت پہنچائیے. قربانی بھی ہو جائے گی آپ کی ادا، واجب بھی ہو جائے گا اور امت مسلمہ کی مدد بھی ہو جائے گی. بکرے کی قربانی $145 میں، جی ہاں، پاکستان میں ہو رہی ہے. اگر بڑا جانور انڈیا میں دینا چاہتے ہیں تو انڈیا کے مسلمانوں کے لیے $259 دیجئے اور 7 حصوں کی قربانی آپ کا اپنی جو ہے وہ کر لیجئے. اگر آپ اس میں شیئر لینا چاہتے ہیں بڑے جانور میں تو $37 کے ذریعے انشاءاللہ ایک فرد واحد کی قربانی. اگر آپ بکرے کی قربانی انڈیا میں کرنا چاہتے ہیں تو $160. اگر آپ قربانی جموں اور کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں، یعنی انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے، تو آپ اس میں بڑے جانور کی قربانی کیجئے $574 کے ذریعے. اگر آپ بڑے جانور میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو $82 کے ذریعے ایک فرد واحد کی قربانی. اور اگر وہاں پہ شیپ کی قربانی یعنی بھیڑ دمبا جسے کہتے ہیں اس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو $195 کے ذریعے قربانی ہو جائے گی. ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز، اسٹوڈیو ہاٹ لائنز ٹیلی ویژن کے ٹکٹس پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی آپ کے پاس ٹیلی ویژن کے میرے فریم کے نیچے ٹکٹس میں ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لاسٹ ایئر کی ارینجمنٹس کیا تھیں، ٹرانسپیرنسی کا لیول کیا تھا، چیریٹی کا لیول کیا تھا، کتنے مسلمان بھائیوں کی مدد کتنے ٹرانسپیرنٹ انداز سے ہوئی تھی، کس قدر اخلاص کو اس گوشت کی شکل میں اخلاص بھرا ہوا تھا آپ ناظرین کا، آپ کی قربانیوں کا. کیونکہ دینے والے ہاتھ کا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیں گے، آپ کی تمام تر ڈیٹیلز ہیں. آپ نے 10 سال پہلے بھی اگر ڈونیشن دیا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن ملائیے اور پوچھئے کہ 10 برس پہلے میری یہ ڈونیشن آئی ڈی ہے، میں نے کس مد میں دیا تھا. ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کس مد میں دیا تھا. الحمدللہ اس ادارے کو چلانے والے خود مخلوق خدا کی 12 مہینے 365 دن اپنی جیب سے ہزاروں لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں مدد کر رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ بڑھ چڑھ کر، کیونکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، اور پھر 1000 لوگوں کا انہوں نے اگر 10,000 کی نیت کی ہوگی تو آپ کے ذریعے 10 لاکھ لوگوں کو، 50 لاکھ لوگوں کو گوشت مل جائے گا. آئیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مدد کریں، اپنی قربانی اپنا واجب بھی ادا کریں اور مسلمانوں کی مدد بھی کریں. آپ کی اسکرین پہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہیں. اگر آپ سامنے آنا چاہتے ہیں، قرآن دیکھیں حکم دیتا ہے سرًا و علانیہ، چھپ کے کرتے ہیں تو بھی آپ کا اخلاص، اعلان کر کے اس نیت سے کریں گے کہ ترغیب ملے گی دوسروں کو بھی آپ کی آواز سے، تو بھی آپ کا اخلاص. میں گزارش کروں گا اسٹوڈیو آئیں، کال ملائیں، آئیں ہم سے بات کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں اور اس دعوت محبت اذان محبت میں شامل ہوں. میرے نبی کے نام پر آئیں، قربانی کریں. میں منتظر ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں کا جو میرے آقا کریم کا نام سن کے مچل گئے ہیں اور آج قربانی میں حصہ لینے جا رہے ہیں. احساس قربانی اپیل 2023. ہمارے ساتھ مہمان ذی وقار جناب ڈاکٹر سید اصغر حسین اشرفی، معروف اسکالر ہیں، عالم دین ہیں اور حکمت بھی جانتے ہیں، اور اپنا ماشاءاللہ ایک کلینک بھی ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس کو لے کر آپ چل رہے ہیں. اور ظاہر ہے جو یہاں پر ہمارے جو دنیاوی ڈاکٹرز ہیں وہ ماشاءاللہ جب دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو حکمتیں پھر ان کی الگ ہی ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی جو ظاہر ہے طبیب کا ہونا ہے وہ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ دین متین سے جڑے رہنا
یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. ہمارے ساتھ رات کے اس پہر آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ حضرات کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں. جی حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حضور, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, بہت خوشی ہے اس بات جزاک اللہ جی. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ہمارے ساتھ معروف سینئر صحافی اور براڈ کاسٹر, اس کے علاوہ ظاہر ہے پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اس اردو کی بھی خدمت کی ہے, وطن کی بھی خدمت کی ہے, پرنٹ میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, جناب سید ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جناب سید حیدر اشرفی صاحب تشریف فرما ہے. میرا خیال میں نام لکھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی. حمید اشرفی. حمید میں معذرت چاہتا ہوں. سید حمید اشرفی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, براڈ کاسٹر بھی ہیں, اور ایک آپ صحافت سے ہٹ کر جب سماجی بات کی جائے, ایک شخص صحافی ہو ساتھ میں سماجی بھی ہو, یہ اللہ کی طرف سے نام ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی, اس در کا تو دربان بھی جبریل ہے. سید حمید اشرفی صاحب, میں معذرت چاہتا ہوں ذرا لکھنے میں غلطی ہو گئی. آپ سے ملاقات بھی ہے اور آج آپ ہمارے مہمان بھی ٹھہرے. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ آپ سے بات چیت بھی جاری رہے گی. ممتاز ثنا خان ٹھٹا سے ہمارے ساتھ ہیں, نوجوان, بہت خوشگلو خوش الحان, جناب نور الدین جاکرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. حمد باری تعالیٰ سے میں چاہتا ہوں آغاز ہو, پھر دونوں سید صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان سے پھر گفتگو کا آغاز کریں. جی حج کی سعادتیں ہیں ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. وہ سعادتیں اسی حوالے سے کہ حاضر ہے تیرے در بار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم, اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم, اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم, اللہ کرم. ہے بت سے ہر ایک گردن خم ہے, ہر آنکھ ندامت سے نم ہے. بت سے ہر ایک گردن خم ہے, ہر آنکھ ندامت سے نم ہے. چہرے پر ہے اشکوں سے رقم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم, اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو, ہر سال وہ شہر دیکھا مجھ کو, ہر سال طلب
ماں مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے مولا میری آنے سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہون کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نور الدین جاکرو، بہت خوب۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائیں۔ وہ میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں احسن، میرا مقام ہے ہجر و وصال سے آگے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید اصغر حسین اشرفی صاحب ہیں۔ گزارش کروں گا کہ دیکھیں قربانی کا بھی معاملہ ہے اور پھر اللہ کے بندوں کی مدد کا بھی معاملہ ہے، اور پھر دنیا بھر سے ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پیارے آقا کریم کے نام پہ قربانی کی جائے۔ سبحان اللہ، اس سے بہتر تو قربانی کی کوئی شکل نہیں ہے کہ اللہ کے حضور یہ بھی یقین ہو، یہ وجدان ہو کہ اللہ نے ہماری قربانی کو قبول بھی کیا، اور پھر نبی کے نام پہ ذبیحہ، اب حلال تو اس نے ظاہر ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے ہی نام پر ہونا ہے، لیکن اس کا ہدیہ اصال اور ثواب جو ہے وہ پھر نبی پاک کو آپ پیش کریں گے، اور پھر وہی ثواب والا برکت والا جو گوشت ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو دیں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، اور کیا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید صاحب، آپ نے گفتگو ہی الحمدللہ ایسے بات سے کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ شروعاتی آپ نے کی کہ ان کے نام پہ، تو بات پھر وہی ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات، ابھی انہوں نے یہ بات جملہ کہہ رہے تھے کہ قربانی اگر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں تو ان کے نام کو اگر آپ نے قربانی میں شامل کر لیا تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ تو آپ کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی اگر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بھی قربانی اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ دیکھیں ہر انسان دنیا میں کسی کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، کوئی کسی کو دولت دیتا ہے، کوئی زر دیتا ہے، کوئی شان و شوکت دیتا ہے، کوئی عزت دیتا ہے۔ الحمدللہ والدین ہیں وہ بچوں کو نام دیتے ہیں۔ سرکار کی یہ الحمدللہ یہ احسان ہے کہ ہمیں الحمدللہ امت بنایا، کلمہ عطا فرمایا، بالکل صحیح بات، ہمیں دین دیا ہمیں، تو یہ الحمدللہ سرکار کا کرم ہے۔ اور جب انہوں نے یہ دیا اور دے کر اپنی زندگی میں، جیسے ابھی بتایا حضرت نے کہ اپنی زندگی میں 2 مینڈے جو ہے قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام پہ جو واجب ہے اور دوسرا قیامت تک ان امتی کے لیے۔
سبحان جو صاحب حیثیت نہ ہو یا نہ کر سکے ہائے تو ہائے۔ ان سب کی قربانی انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ اور اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جیسے بھی کہا کہ انسانیت کے حوالے سے کہ سورہ رحمان کتنی پیاری صورت ہے, نام ہی اس کی رحمان سے. اس کی 60 آیت میں ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, الا الاحسان. جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے. اور اس کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو اگر ہم دنیا میں اگر کسی کے لیے احسان کریں گے تو اللہ پاک ہم پہ احسان عطا فرمائے گا, بالکل ایسا ہی. ہم پہ اپنا فضل عطا فرمائے گا. اور ایسا ہے جتنے لوگ یہ دیکھیں, یہ جو فضائل بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے نا, کسی بھی چیز کے حوالے سے, قربانی کے حوالے سے ہو گیا یا رمضان کے حوالے سے ہو گیا, کسی بھی چیز کو اگر ہم بیان کرتے ہیں نا تو اس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ اس کے جذبہ, آپ کے اندر اس کے جذبے کو پیدا کرنا. ایسا ہی ہے. آپ کے اندر اس کے جذبے کو پیدا کرنا, موٹیویٹ کرنا کہ آپ اس کے قابل ہوں, آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو کر آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں, دین کی طرف مائل ہو جائیں. ایسے ہی. تو یہ الحمدللہ یہ ہے اس فرائض کو جو لوگ جتنا کر رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا زیادہ بڑھا رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ایک نارمل بندہ جس پہ واجب نہیں بھی ہوتا وہ بھی اس جذبے کو ذوق اور شوق سے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سر. آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ BC لگا کر قربانی کر رہے تو ان پہ واجب نہیں ہوتا, لیکن ان کو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہم بھی اللہ کے راستے میں. جی ہم بھی اللہ کے راستے میں. کچھ لوگ گلہ بناتے ہیں, اس پہ غلے میں ڈال کر ہر مہینے کے حساب سے جمع کر رہے ہوتے ہیں, بس شرط ان پہ کتنی ساری چیزیں وہ قرض پہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جذبہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک الاحسان الجزاء الاحسان, اللہ پاک احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے اس کے رزق میں برکت دیتے ہوئے اس کو بڑھا دیتا ہے. اور آپ سوچتے بھی کہ یار پہلے یہ بندہ حصہ لیا کرتا تھا یا ایک مینڈا کرتا تھا, آج اتنا بڑا جانور. تو یہ جذبہ جو اس نے اپنے اندر پیدا کیا, اس جذبے کے عوض اللہ پاک نے اس کے احسان کو احسان نہیں کر کے اس میں الحمدللہ برکت عطا فرما دیا, اور وہ برکت جو ہے وہ کثرت میں تبدیل ہو کر وہ خوبصورت قربانی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہمارے ساتھ سید حمید اشرفی صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ بھی ہیں, سماجی رہنما کارکن بھی رہے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ہر سماجی انسان وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں خادم ہوں اور اپنی خدمت جہاں مجھ سے پیش ہو سکی, میرے قلم سے, میرے مال سے, میری حیثیت سے, لوگوں کے تعاون سے وہ میں نے پیش کی. تو ہر سماجی شخص کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اسی طرح شاہ صاحب کو بھی. اور بطور صحافی آپ نے اپنی جو خدمات پیش کی ہیں اس سارے سفر میں بھی ظاہر ہے اس ملک کی محبت شامل ہے اور اس ملک کے لوگوں کی, یہاں بسنے والوں کی محبت شامل ہے. سید حمید اشرفی صاحب, یہ کاز کیسے دیکھ رہے ہیں؟ رات کے اس پہر میں, اور آپ یہ سونے کا وقت ہے ہمارا, اور ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں نیند سے زیادہ یقیناً یہ کاز عزیز ہے, اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں. بھائی قربانی بھی ہو جائے گی, لوگوں کی مدد بھی ہو. سارا سال لوگ تصور نہیں کر سکتے اب گوشت کھانے کا, مہنگائی کا یہ عالم ہے اس ریاست میں. خیر دنیا بھر میں تو دنیا کے کونے تک گیا, میں نے دیکھا مہنگائی تو سبھی کی کمر توڑی ہوئی ہر جگہ. لیکن بہرحال وہاں وسائل ہیں جس کی وجہ سے سروائیو کر سکتا ہے باشندہ امریکہ کا, کینیڈا کا اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کا. پھر حکومتی سطح پہ بھی ان کے پاس اتنا اثاثے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن ہم جن کی مدد کرنے جا رہے ہیں ان کو نہ کوئی مدد کرنے والا ہے. یعنی میں اور آپ کریں گے سر, یہ اسی طریقے سے مدد ہوگی کہ قربانی ہوگی, انہیں گوشت ملے گا, ادروائز تو گوشت کا تصور محال ہے. صحیح. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو, اس کوس کو, ان حالات کو, واقعات کو؟ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. جی کہ دیکھیں الحمدللہ یہ خدا تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو چن لیتا ہے کہ جن سے ان کو خدمت لینی ہوتی ہے. یہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وما توفیق الا باللہ, اللہ کی توفیق سے ہی خدمت کی جا سکتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جو بہت ہی زیادہ سنگ دل ہوتے, صحیح, ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے. نرمی نہیں, تو جن کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. بے شک. اسی طریقے سے بندگان خدا کی خدمت کرنا یہ ہمارا کوئی فن نہیں ہے, ہماری کوئی خوبی نہیں ہے, ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے. اور جہاں تک صحافت کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ صحافت میں رہنے کے بعد لوگوں سے بہت
قریب رہنے کا قریب سے موقع ظاہر ملتا ہے، معاشرے کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، رپورٹنگ میں بھی اور خبروں کے حصول کے لیے بھی جب ہمیں جانا پڑتا ہے تو ہم نے لوگوں کو وہاں بہت قریب سے دیکھا۔ اور اس وقت دیکھیں کہ عالمی سطح پر جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت بدترین حالات ہیں۔ بالکل خوراک کا 2 وقت کی روٹی کا حصول جو ہے ایک عام آدمی کے لیے بالکل ناممکن ہوتا ہے، ناممکن ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب 2 وقت کی روٹی وہ نہیں کھا سکتا تو باقی مزے وہ کیسے لے گا؟ صحیح پھر بات ہے۔ گوشت دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 1000 روپے کلو کم و بیش تقریباً بالکل ایسا ہی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی فی کس آمدنی یومیہ 500 روپے اجرت بھی نہیں ہے، بعض لوگوں کو تو اکثر بے روزگاری ہے، یہ بھی میسر نہیں ہے، تو پھر وہ گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پلیٹ فارم عطا کیا، یہ ذریعہ بنایا، یہ بہت بڑا اس کا رب کا احسان ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رات کے اس پہر میں ہم جو بیٹھے ہیں، جو پروگرام کر رہے ہیں، در حقیقت یہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ بالکل یہ عبادت کا ایک حصہ ہے جو ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس کار خیر کے اندر حصہ لیں۔ اس میں دیکھیں آپ کا مجھے تو کچھ نہیں گوشت نہیں چاہیے، ہم جس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو آواز دے رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کس کے پاس جائے گا، کس کے پاس جائے گا، کون آئے گا۔ تو الحمدللہ اگر ہماری آواز پہ لوگ لبیک کہہ کے اس قافلے کے اندر اگر شامل ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ ہماری بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور بہترین اس کا نام رکھا ہے احساس۔ دیکھیں یہ احساس کا جو لفظ ہے نا، یہی چیز امتیاز پیدا کرتا ہے حیوان میں اور انسان میں۔ صحیح بات، صحیح بات، انسان جو ہے وہی احساس کر سکتا ہے، صحیح بات ہے، وہ جانور کا بھی احساس کر سکتا ہے، جانور کا بھی احساس کر جانور میں انسان کا احساس نہیں ہوتا ظاہر ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اور جس کے ذریعے یہ آپ نہ صرف قربانی کرتے ہیں بلکہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ باقاعدہ تیار شدہ کھانا پورے ملک کے دور دراز کے علاقوں کے اندر جہاں پر جانا بھی دشوار ہے وہاں تیار کھانوں کا، اور دیکھیں ان ماحول کے اندر جبکہ ایسی جگہ پر جہاں ماحول میسر نہیں ہے، ان کے پاس مسالہ جات نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دیگر چیزیں نہیں ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو وہ کیسے بریانی کھائیں گے یا کیسے اس کو وہ لے سکتے ہیں؟ ہم تو دیکھیں اور یہ سروسز آپ کو پتہ ہے قربانی کے پیسوں میں شامل بھی نہیں ہیں۔ جی سپائسز جو ہیں وہ احساس ٹرسٹ جو ہے وہ اپنی جانب سے بیئر کرتا ہے، چاول کا معاملہ، مسالوں کا معاملہ، گھی تیل کا معاملہ وہ ہماری طرف سے، پکانا، پکوانا، بانٹنا سب ہماری طرف سے، بہت بڑی بات۔ ان کا فی کا صرف قربانی کا حصہ ہے، شامل کیا جاتا ہے، اور اس دن لائیو قربانی الحمدللہ ماشاءاللہ لائیو ٹکٹ چل رہے ہوتے ہیں، ہر ڈونر کی ڈونر آئی ڈی اور نام ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے۔ جی ماشاءاللہ جی اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت دیانتداری کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اپنا حصہ بٹاتے ہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ احساس کے تحت کھانا دینا، لوگوں تک گوشت پہنچانا، سارے معاملات کرنا، ورنہ اس دور میں کس کے پاس وقت رکھا ہوا ہے؟ صحیح بات، آپ دیکھیں بے لوث ہو کر بندگان خدا کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے، ورنہ تو آپ ٹائم جو ہے نا وہ کیش ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عبادت الہی میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر یقیناً انعام کرے گا، اور اس چینل کے ذریعے میں یہی گزارش کروں گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں۔ اور آپ نے بہت اچھی ایک لائن آف ایکشن دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اتنے بڑے احسانات فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنا بڑا کرم کیا کہ بغیر ہمارے پوچھے ہمیں امت رسول میں پیدا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو احسانات فرمائے تو ہمیں اس موقع پر ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق رفیق عطا فرمائی، وہ قربانی میں اپنا تو حصہ ڈالیں گے ہی جو کہ ان کے قربانی فرض ہے جن کے اوپر، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی ہے تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں شامل فرمائیں، اولیاء اللہ کو نہ بھولیں، ان کا نام شامل فرمائیں، اور دیگر جو بھی آپ کے عزیز و قارب ہیں ان کو بھی اس موقع کے اوپر یاد رکھیں اور ان کا بھی اس کے اندر حصہ ڈالیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا بہترین بدل عطا فرمائے گا، اور یہ نیکی جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور کسی کے لیے کیا ہوا جو بھی حسن عمل ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آخرت تک کا انتظار کرنا پڑے گا اور وہ وہاں ہمیں جا کے ملے گا، دنیا میں بھی اس کا ثمر ملتا ہے۔ جناب جو کہتے ہیں نا جو بو گے وہ کاٹو گے، تو اگر اچھا بو گے تو اچھا کاٹو گے، اور اچھا بونے کا ہی لمحہ ہوتا ہے یہ، اور یہ اتنا زبردست یعنی کہ ایک موقع ہوتا ہے زندگی میں 362 دن جو ہم نے اگر کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یاد رکھنا اپنے لیے کیا ہے آپ نے۔ یہ کام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دوسروں کے لیے کریں گے یا آپ اپنے لیے کریں گے، جناب آپ پہ قربانی واجب ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
اگر آپ کے پاس مطلب آپ صاحب ثروت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحب ثروت وہی ہوتا ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں، جی نہیں، آپ کی ضرورت سے اگر چند پیسے اتنے بھی آپ کے پاس زیادہ ہیں کہ آپ جانور لے سکیں تو آپ کو لینا چاہیے اور آپ کو لینا ہوگا، قربانی تو آپ کو کرنی ہے۔ تو اگر آپ کی نیت یہ شامل ہو جائے، یا رب قربانی تو میرے وجوب کی ادائی ہے، میں نے اپنا واجب پورا کرنا ہے، لیکن میرے رب میں تیری رضا کی خاطر قربانی کرنے کی نیت کرتا ہوں، میری نیت جو ہے وہ تیری رضا ہے، یعنی یہ قربانی ہو بھی جائے گی اور اس سے گوشت بٹے گا، تیرے بندوں میں تقسیم ہوگا، مجھے معلوم ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ قربانی کر رہا ہوں، تاکہ کوئی نمود و نمائش میری طرف سے نہ ہو، تاکہ کوئی ریاکاری کا عنصر نہ ہو، مجھ میں کہیں کبر نہ آ جائے، مجھ میں کہیں لوگوں کا دل دکھانے والا معاملہ عمل نہ آ جائے کہ میں اچھا خوبصورت بڑا جانور لاؤں لوگوں کے درمیان میں صرف اس لیے جو ہے وہ گھماتا پھروں کہ وہ جو بیچارہ کمتر ہے، جو چھوٹا جانور لایا ہے، جو بیچارہ وہ یہ اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرے۔ اگر وہ چھوٹا سا بھی جانور، آپ کے محلے کا سب سے چھوٹا جانور، کوئی غریب اگر اخلاص سے لے آیا نا، اور آپ اگر ریاکاری سے 50 لاکھ کا بھی جانور لائے تو وہ بھاری ہے، یاد رکھیے گا، وہ کمزور جانور آپ کے جانور میں بہت بھاری ہے، اللہ کے میزان پہ وزن اس کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا، اور یہ جانور اللہ کے حضور کہے گا یا رب میں تو تیری رضا کی خاطر سر جھکا کے قربان ہوا، مگر مجھے قربان کرنے والے سے سوال پوچھ کہ اس کی کیا نیت تھی۔ تو جب آپ اس قربانی میں شامل ہوں گے نا تو آپ کی نیت کیا ہوگی سوچو۔ میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہا اس وقت، مجھے تو نہیں پتا کون کہاں سے آئے گا، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کس کو گوشت ملے گا، بس آپ کا نام جانتے ہوں گے، آپ کا ڈونیشن معلوم ہوگا، شاید آپ کو اس حد تک جانتے ہوں، لیکن گوشت جن لوگوں کو تقسیم کریں گے ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی مخلوق گوشت لے جائے گی، کتنی مخلوق تک گوشت پہنچے گا۔ ان میں کوئی ہمارا یقین رکھیے کہ رشتہ دار نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی رشتہ ہے، امت مسلمہ امت واحدہ کا رشتہ ہے، ہم سب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ایک کنبے کی مانند ہے۔ کنبے کا ایک اکثر حصہ جو بھوک اور افلاس سے لڑ رہا ہے پاکستان میں، حالات و واقعات کے پیش نظر جو کچھ بھی پولیٹیکل ہیپننگز ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی اکنومیکل ہیپننگز ہو رہی ہیں، ورس ہیپننگز ہو رہی ہیں، اگر کسی کی عمر 70 سال ہے تو مجھ سے یہ بات پورے وثوق سے کہنے پر مجبور ہے کہ میں نے 70 سال میں اتنے برے معاشی حالات ملک کے نہیں دیکھے جتنے ان چند مہینوں اور سالوں میں دیکھے۔ پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت ضرورت ہے مدد کی پاکستانیوں کو، پاکستان میں موجود مسلمانوں کو۔ انڈیا میں بھی غربت کا ایک طوفان ہے، آپ جانتے ہیں، بھارت کے مسلمان بھی منتظر ہیں کہ آپ قربانی کریں گے اور ان تک گوشت پہنچایا جائے گا۔ جموں اور کشمیر کے مسلمان بہن بھائی وہ بھی منتظر ہیں کہ آپ قربانی کریں گے، ان تک پہنچے گا۔ رشتہ داروں میں گوشت بانٹنے کو فخر سمجھتے ہیں، چلو رشتوں میں جو ہے محبت آئے گی، یہ اصل رشتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں سارے رشتے، اور سب ایک ہی دعوت پر اللہ اکبر کہہ کے جھکتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، یعنی ایک رب کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، خندہ پیشانی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کی مدد کرنے والا دین کیا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرے گا؟ آئیں اور بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیں۔ قربانی اپیل 2023 احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت بڑی اجتماعی قربانی، لاکھوں مسلمانوں تک گوشت پہنچائے گا۔ گوشت سے کھانے تیار کیے جائیں گے، یعنی کہ تیار پکوان ان تک پہنچائے جائیں گے کہ جو گوشت لینے کے بعد گوشت کو پکانے کا بھی آپ رکھ لیں کہ حوصلہ نہیں رکھتے، پاکٹ نہیں رکھتے، سکت نہیں رکھتے، ہم ان لوگوں کو اسی آپ کی قربانی کے گوشت سے انشاءاللہ کھانے بنا کر پیش کریں گے۔ ان کی دعوتیں ہوں گی، وہ بھی کہہ سکیں گے جی آج عید ہے، اصل عید ان کی ہوگی کہ جن تک یہ گوشت پہنچے گا، اور آپ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں چمک آئے گی، چند لمحوں کے لیے زندگی کی خوشی کو وہ محسوس کر سکیں گے، پھر آپ محسوس کریں گے کہ خوشی ہوتی کیا ہے۔ کیونکہ جب کوئی نیکی سرزد ہو جائے نا اخلاص کے ساتھ، صاف نیکی، وہ ایک ہی نیکی ہوتی ہے جو رب کے حضور بندے کی تمام بدکاریوں کو بخشوا دیتی ہے۔ ایک نیکی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نیاز، میں آپ کو ایک وقفے کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم لوٹیں گے اور آپ بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کریں گے۔ قربانی 2023 احساس فاؤنڈیشن ٹیلی تھون۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ لا الہ